بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صاحب یوٹیوب چینل چلا رہے ہیں، روزی روٹی بنائی ہوئی ہے، نت نئے فتنے کے ساتھ ظاہر ہوتے ہیں، تمام مکتبہ فکر کے علماء کو اپنی زبان کا نشانہ بناتے ہیں اور ہر مسلک کے پیروکار کی دل آزاریاں کرنا ان کا شیوا بنا ہوا ہے۔ یہ سب کچھ مال و دولت کی ہوس کا نتیجہ ہے۔ موصوف کا مقصد اسلام کی تبلیغ نہیں بلکہ یوٹیوب چینل کی تشہیر ہے۔ عوام الناس سے التماس ہے کہ ایسے فتنہ اور فساد پھیلانے والے سے دور رہیں اور اتحاد بین المسلمین کے موضوعات پر مشتمل اصلاحی بیانات سنیں اور متحد ہو کر رہیں۔ امت مسلمہ کے درمیان تفرقہ پھیلانے کی وعیدیں جو ہیں وہ بکثرت احادیث طیبات میں موجود ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میرے پاس سے مجتمع ہو کر جا رہے ہو، مگر افسوس کل روز قیامت کو منتشر ہو کر آؤ گے اور اسی تفرقہ بازی نے تم سے پہلی قوموں کو تباہ کیا۔ اور حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے بہترین لوگ وہ ہیں کہ ان کو دیکھو تو اللہ یاد آ جائے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے جو باعمل علماء ہیں، جب ان کو دیکھا جاتا ہے تو اللہ رب العزت یاد آ جاتا ہے۔ اور نبی کریم خاتم النبیین نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے شریر ترین لوگ وہ ہیں کہ جو دوستوں کے درمیان تفرقہ پیدا کرتے ہیں اور پاکیزہ لوگوں پر بہتان تراشی کے مواقع تلاش کرتے ہیں۔ اس حدیث طیبہ کو کنز العمال میں ذکر کیا گیا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جماعت میں رحمت ہے اور فرقے کے اندر عذاب ہے۔ فرقہ میں بٹ جانا یہ اللہ رب العزت کی طرف سے عذاب ہے، اور جو فرقہ واریت کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہے وہ اللہ کے عذاب کی طرف بلا رہا ہے، اور اللہ کے عذاب کی طرف صرف شیطان ہی نے بلایا ہے، اور قرآن پاک میں بہت سی جگہوں پہ اس کا ذکر موجود ہے۔ حضرت کعب بن مالک اپنے والد کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو بھوکے بھیڑیوں کو بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے تو وہ اس ریوڑ کا اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا مال اور عزت کا لالچی انسان اپنے دین کو خراب کر دیتا ہے۔ مال کا لالچ رکھنے والا شخص جہاں تک یہ ہے کہ وہ اپنے دین کو خراب کرتا ہے، وہ عوام کے بھی دین کو اور ان کے مذہب کو بھی خراب کر دیتا ہے اور ان کو تفرقے میں تقسیم کر دیتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مثال کو بیان کیا کہ علماء اور عقل مندوں پہ جو شخص زبان درازی کرتا ہے اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید بیان کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے لوگوں میں سے ایک شخص کسی قوم کا مہمان بننے کا خواہش مند ہوا تو انہوں نے اس کی مہمان نوازی کی۔ میزبان کے گھر میں ایک بھونکنے والی کتیا تھی، وہ کہنے لگی، اللہ کی قسم میں اپنے مالکوں کے مہمان کو آج کی رات نہیں بھونکوں گی۔ تو اس کتیا کے پیٹ کا بچہ غرایا یعنی بھونکا۔ یہ بات اس قوم کے نبی کو پتہ چلی تو انہوں نے فرمایا کہ اس کی مثال اس امت کی سی ہے جو تمہارے بعد ہوگی، جس کے بے وقوف اپنے عقل مندوں کو ڈانٹیں گے، اس قوم کے بے وقوف اپنے علماء پر غالب ہوں گے۔ اس حدیث طیبہ کو بھی کنز العمال میں بیان کیا گیا ہے۔ تو امت مسلمہ سے گزارش ہے کہ ایسے فتنہ اور فساد پھیلانے والے لوگوں سے دور رہیں اور ان کے بیانات سے بھی دور رہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔